بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ویورز، میں نے کہا تھا کہ اگلے ویلاگ میں دیکھے گا کہ یہ جو انہوں نے کل اجلاس بلایا اے پی سی کا، یا جو جس میں ریاستی ادارے بھی اس کابینہ کے یا پی ڈی ایم کے اجلاس میں شامل تھے، پہلے تو انہوں نے اپنے اپنی پارٹیوں کا الگ الگ کارنر میٹنگز یا اجلاس بلائے اور اس میں کچھ چیزیں طے کی، یا جو جو یہ کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ پھر جب پی ڈی ایم کا اجلاس اور اس میں ریاستی ادارے، چونکہ یہ حکومت ہے، حکومت میں ہے سارے، تو ریاستی ادارے بھی اس میٹنگ میں بیٹھے تھے، تو پھر انہوں نے جو ان کے عزائم ہیں، جو نواز شریف چاہتا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو گرفتار کروائیں، اسے نہل کروائیں۔ آپ سمجھ رہے نا کہ کس کو کہا گیا ہوگا یا کیا؟ تو اب پلس یہ آئی کہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں بس رہا ہے، پبلک تو ساری اس کے ساتھ ہے، اس کو گرفتار کرنا، اسے نہل کرنا، اس کی پارٹی کو بین کرنا، اسے دہشت گرد قرار دینا، یہ اب ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے گھروں تک پہنچ چکا ہے وہ، اب لوگ اپنے گھر بچائیں یا اسے گرفتار کروائیں۔ تو یہ ایک پلس دے دی گئی، اور پھر کہہ دیا گیا کہ اسے دہشت گرد ڈکلیئر کرانے کے لیے، اس کی تنظیم کو بین کرنے کے لیے پھر کوئی مٹیریل چاہیے ہوگا۔ ٹی ایل پی کو بین کرانے کے لیے پھر وہ جب مٹیریل نہیں ملا تو ٹی ایل پی اپنی پارٹی ہے، تو اس طرح اس کو نہ بین کیا جا سکتا ہے، نہ اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو گرفتار تمام طریقے آزمائے جا چکے، اس کے گھر زمان پارک میں 30 گھنٹے تقریباً آپریشن کیا گیا، پھر اسے راستے میں جوڈیشل کمپلیکس میں جب بلایا گیا اور اسے وہاں پہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ راستے میں سے آئسولیٹ کر لیا جائے اور پھر گرفتار کر لیا جائے، اسے راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی کہ مرڈر اس کا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جیسے کہ وزیر آباد میں اٹمپٹ کی گئی، اسی طرح دوبارہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر وہ کل فوٹیج خان صاحب نے دکھا دی کہ جب جوڈیشل کمپلیکس میں وہ انٹر ہونے لگے تو انہیں روک دیا انہیں کے بندے نے کہ آپ واپس چلے، گاڑی واپس لے کے چلے گئے، یہاں ڈیتھ ٹریپ ہے۔ تو وہاں انہوں نے کہا کہ اوپر سے پولیس والوں نے پتھراؤ کیا۔ آج وہ ویڈیو خبر گمن صاحب نے اپنے رپورٹرز میں دکھا دی کہ کیسے وہ پتھر آیا نیچے، اور پھر شیلنگ پولیس نے جو کی، انہوں نے بتایا کہ وہاں پولیس تھی، رینجرز تھی، اور اندھا شیلنگ شروع کر دی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو یعنی کہ خان صاحب نے کل کہا تھا کہ وہ پرسوں، یعنی کل جو انہوں نے خطاب کیا اس میں کہا تھا کہ میں نے وہاں موجزے دیکھے اور میرے بندوں نے بھی موجزے دیکھے تھے، یعنی کہ ڈیتھ اسٹریپ پہ ہمیں لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا، بندوں کو بھی بچایا۔ جیسے وہ اوپر سایہ فگن ہو گئے، وہ ان کے جو کارکن ہیں اور وہ جو لوگ ہیں، تو انہوں نے تو اس طرح وہ بچے رہے۔ اب کہہ دیا گیا ریاستی اداروں کی طرف سے، بھائی نہ گرفتاری، عدالتیں ہیں، کیس آپ پولیٹیکلی لڑے ان کے ساتھ، عدالتوں نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہوگا، یہ الیکشن ہوگا، اور الیکشن یہ 30 اپریل کو پنجاب کا، اگر آپ دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، اب یا تو دونوں صوبوں کے الیکشن کروا کے اب جو حکومت آ رہی ہے اس کو، یا پھر یہ کہ آپ مرکز کی بھی حکومت ختم کریں اور دوسرے دو صوبوں کو بھی حکومت تحلیل کر دیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ الیکشن ہو تو پھر اس طرح ایک ہی ساتھ پورے پاکستان میں الیکشن کروا لیا جائے۔ یہ اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہل نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی تنظیم کو، اس کی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو بین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اب پاسبل نہیں ہے۔ اور اب ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کہ پولیٹیکلی اس سے بات کی جائے اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ اور الیکشن کو بھی روکا نہیں جا سکتا جب وہاں سے بتا دیا گیا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یعنی سپریم کورٹ جب یہ دوبارہ اگر اس کے پاس کیس جاتا بھی ہے، وہ پھر آپ کو کہہ دیتی ہے الیکشن تو اناؤنس ہو چکا ہے، شیڈیول آ چکا ہے اور الیکشن ہونے ہیں، اگر پھر وہ دوبارہ کہہ دیتی ہے تو آپ کے پاس کیا آپ کے وزیر خزانہ پیسے نہیں دیں گے؟ دینے پڑیں گے۔ تو فورسز کو فورسز پرووائڈ کرنی پڑے گی وزارت داخلہ کو، دوسری فورسز، اور سب کو پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ یہ الیکشن ہوں گے اسی طرح ہوں گے۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ دو صوبوں کے الیکشن پہلے کروانے ہیں اور بعد میں مرکز اور دو صوبوں کے کروانے ہیں، یا ایک ہی ساتھ دونوں صوبوں کے ساتھ ساتھ مرکز کے بھی اور پورے پاکستان میں الیکشن جنرل الیکشن کروانے، یہ آپ پہ منحصر ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اداروں نے اب اپنی دی کہ بھائی دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو آپ بار بار آپ مانگ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، تو 100 مقدمات آپ نے سینچری کر دی مقدمات کی، اس پہ جو کچھ بھی ہوا مقدمات سینچری ہو گئی۔ اب وہ لیول پلینگ کے لیے پھر آپ پہ بھی 100 مقدمات کیے جائیں گے، پھر نواز شریف صاحب پہ بھی 100 مقدمات کرنے پڑیں گے۔ مریم یہ مریم بھی چاہتی ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ
मुख्तलिफ माउथ पीसेस तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बार बार मरियम लेफ्ट नवाज ही कहती हैं, और फिर उसकी शेफ है मरियम औरंगजेब वगैरह सुना, और ये सारे कहते हैं, लेकिन असल जो है वो मरियम नवाज। तो फिर वो कहते हैं कि 100 मुकदमा आप पे भी किया जाए। फिर उसी तरह उनको भी, आपको भी, यानी कि अगर उस पर आप ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो हिट कर रही है मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को, यानी आर्मी के खिलाफ बातें कर रही है, आसिम मनीर साहब के खिलाफ बातें कर रही है, तो फिर बताया गया कि अगर उसकी तरफ देखा जाएगा, उन पर केसेस बनाए जाएंगे, कुछ भी, अगर जो सबको पता है कि खान साहब ने अपने खताब में कह दिया कि मिलिट्री भी मेरी है, फौज भी मेरी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, फौज भी पाकिस्तानी है, फौज भी मेरी है। तो इस तरह कोई हमारे दरमियान कोई फर्क नहीं है। तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, और उसके जो पार्टी का लीडरशिप है उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की। तो लिहाजा जो बयानियां बनाने की कोशिश की थी कि पीटीआई को फौज के खिलाफ खड़ा करके आपस में लड़ा दिया जाए, वो भी बयानिया कामयाब नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि माजी करीब में तो यही बातें आपकी तरह मंसूब है, आपने की। फिर अभी वो बातें छोड़े, आप कहते हैं कि अदलिया से उन्हें यानी कि अदलिया पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात है कि अदलिया उसे जमानतें दे रही है, उसके हक में फैसले आ रहे हैं। तो इसी अदलिया के बारे में तो आप लोगों ने बातें की। अभी 2 जजेस के बारे में बातें कर रहे थे ना मरियम नवाज, हर वर्कर्स कन्वेंशन साहिवाल में हो, दूसरे में हो, तो ये बार बार उनको हिट कर रही थी। तो ये तौहीन अदालत भी, और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ भी जुबान तो माजी करीब में इन्होंने इस्तेमाल की। तो फिर अब चूंकि उधर से तो अब रियासतीदारों से तो ना हो गई, तो वो नहीं, अब ब्लैकमेल करने की कोशिश दोबारा की जा रही है, और फिर अब ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये इमरान खान तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के माउथ पीस जो लतीफ साहब के जरिए से दोबारा ये बात कहलवा दी गई, जो कि वजीर है, और अपनी हुकूमत को कह रहे हैं कि बताया जाए कि अंदरूनी और बंदरूनी वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करने देती। यानी अपनी हुकूमत से पूछो, वजीर हो भाई इस्तीफा दे दो, फिर पूछ लो, चलो अपनी हुकूमत से पूछ रहे थे वो कौन अंदरूनी अंदरूनी कुव्वतें हैं जो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देती, और वो कौन सी अंदरूनी अंदरूनी कुव्वतें हैं जो नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं करवाती और उन्हें आने नहीं देती। तो भाई आपके जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, वो खुद गए हुए हैं 4 हफ्ते की इलाज के लिए लंदन में, तो वो खुद आ जाए, इस्लामाबाद की हुकूमत उनके भाई छोटे भाई की उधर उतर जाए, लाहौर अब आपकी हुकूमत, ये निगरान हुकूमत नहीं, ये तो आपकी हुकूमत है, सरादर में भी केपीके में भी आपकी हुकूमत, सिंध सरदारी साहब की हुकूमत, बलूचिस्तान में भाजपा पार्टी की हुकूमत, किसी जगह पे भी आप उन्हें कह के उतर जाए। तो ये सूरत हाल है। अब दोबारा बयानिए तब्दील किए जा रहे हैं, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया ये दोबारा थूक कर चाटना, इसे ही कहते हैं। ये अभी फिर आएंगे उसी बयानिए पे, कभी प्रो स्टेब्लिशमेंट, वो हम एंटी स्टेब्लिशमेंट, ये बयानी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे बन नहीं पा रहा। और अब अदालतों में केसेस हैं, अब ये जिस नहज पे ये जा रहे हैं, अब अगर इन्होंने वो छोड़ी ना अपनी रवश, तरक ना की रवश, तो हो सकता है फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए। आला अदालतों पे इन्होंने अटैक किया, जेबा चौधरी के पे अल्फाज खान साहब ने यही कहे थे कि केस करेंगे, तो इन्होंने तो नाम ले लेकर मुजाहिर अली अकबर नकवी, जाजुल एहसन को नाम ले लेके उसको तानाजनी की, तौहीन की। तो फिर इन पे जब केसेस चलेंगे, फिर इनकी जब तमाम बंदों की, और फिर इन्हें यह भी बता दिया गया कि आप खुद, मरियम नवाज 4 हलकों से, पंजाब असेंबली के 4 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाई, हमला रखती है, यानी आपको खुद डाउट है कि हम शायद एक अगर सीट से खड़े होंगे तो हार जाएंगे। फिर आपके एमएनए एमपीएस सिटिंग भी और साबकीन भी, वो टिकट तो पीटीआई का मांग रहे हैं। फिर जाजुल हक पीटीआई में, वो शेख वकास अकरम पीटीआई में, यानी कि सारी तरफ तो नजर ये आ रहा है कि पीटीआई हर घर में घर कर चुकी है, हर दिल में कर चुकी है। यानी खान साहब इतने मकबूल हो गए, और इनको मकबूल करने वाले आप खुद हैं, आपकी पॉलिसी है, आपका जेलसी और फ्रस्ट्रेशन है। लोग हमारी क्यों नहीं सुन रहे, अदारे हमारी क्यों नहीं सुन रहे, और हमने जब आपको कुव्वत ताकत फराहम की तो आप लोग हमें वो हमारे मतलूबा नताइज हासिल क्यों नहीं करवाते। ये है इनकी घुटन कुड़न, और इसी घुटन और कुड़न में अब ये बयानियां चेंज करें, और फिर फायर खोलेंगे स्टैब्लिशमेंट पे, मौजूदा स्टैब्लिशमेंट में मौजूदा आदमी पे ये अब फायर खोलेंगे। ये फिर जो है लतीफ को इस्तेमाल करेंगे, जो राइट हैंड है, माउथ पीस है नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का,
وہ پھر باتیں کرے گا، پھر دوسرے بھی اس ہاں میں ہاں ملائیں گے، اور پھر یہ جو بڑی اگریسولی باتیں کرتی تھی، اسی کا نقصان اسے خود ہی ہو رہا ہے، ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ حلقے جہاں پہ پی ٹی آئی کے ممبران ایم این اے تھے، وہ تو فی الحال ہے، جو منحرف ہوئے راجہ ریاض نور عالم جیسوں کی طرح، ان کی سیٹوں پہ پاکستان مسلم نواز کے بندے الیکشن پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دو، ہم الیکشن لڑتے ہیں۔ اسی طرح ایم پی ایس، بہت سارے جو سٹنگ ایم پی ایس تھے پنجاب میں، وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے۔ تو اب انہیں دیکھنا ہے پی ٹی آئی کو بھی کہ کس کس کو ٹکٹ دینی ہے اور کس کس کو الیکشن لڑوانا ہے۔ اب انہیں بھی تو 272 نیشنل اسمبلی میں یا 242 نیشنل اسمبلی میں سیٹیں پوری کرنی ہیں، ہر سیٹ پہ وہ کنٹیسٹ کرے گی پی ٹی آئی، اور پنجاب میں بھی تقریباً وہ کنٹیسٹ کرے گی۔ اور اب سب کو، اداروں کو بھی پتا ہے، انٹرنیشنل بھی پتا ہے، اسی لیے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم کو استعمال کیا جا رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے۔ ہاں کچھ ہلکے مل جائیں گے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ کلین سویپ کر جائے گی۔ اس کے باوجود کہ تمام اسٹیٹ آرگنز، تمام ادارے، یہ جو نگران ہے، یہ بھی جس کی نگرانی میں ہے، یہ بھی سارے سہولت کار ہے، اور دھاندلی کروائی جائے گی۔ پری پول تو ہو رہی ہے نا، کہ اس کو ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور جبکہ اس کو جلد سے جلوس اور ریلیاں کرنے کی اجازت ہی نہیں دیا ہے، بلکہ کیسز میں کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں یہی گمایا جا رہا ہے۔ یہ پری پول ریگنگ ہے، پھر ڈیورنگ پول ریگنگ کروائی جائے گی، اور اس میں بہت سارے ووٹ ڈلوائے جائیں گے اور ادھر ادھر کر کے، اور بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جائے گا کسی بھی طریقے سے، اور پھر جو پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے کہ اناؤنس کسی اور کا کروا دیا جائے، یہ سارا کچھ ابھی ہوگا۔ اس کے باوجود خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، الیکشن کروائیں، انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی، انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی، اور نظر ان کو بھی ہے کہ کوئی سیٹ شاید ہی مل جائے ہمیں، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروائیں۔ اگر الیکشن کروانے ہیں تو پہلے اس کو اندر کریں، اس کو نااہل کروائیں، اس کی پارٹی کو توڑے، پھر ہم الیکشن کروائیں گے۔ اب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔